بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان کے ساتھ کیا کہتے تھے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم سے ہیں؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ہیلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی ان پر بڑی کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی سے خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر بہت خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بہت زیادہ مچھلیاں آیا کرتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کو حرام قرار دے دیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا کہ مچھلیاں زیادہ مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے میں آ جایا کرتی تھی۔ باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم مقدار میں مچھلیاں پکڑی جانی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی، اور یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی۔ اس طرح پھر ان نالیوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے۔ پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی شکار میں آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہیلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت اچھا لگا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ مچھلیاں جب حوضوں میں قید ہوگی پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن حرام قرار دیا تھا۔ اس قوم پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے اس شیطانی شکار سے منع کرتے تھے، ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے بیزار ہوتے تھے۔ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والے لوگوں کو کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عنقریب ہلاک کرنے والا ہے۔
ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے کہ سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ نافرمانیاں کیں اور شیطان کے ہیلا بازی کو مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے اور ان کو کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایسے 1200 لوگ نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود ہفتے کو نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان کے 1200 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا تاکہ اس سے نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ ان میں برا جانتے تھے جنہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے 1200 لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا تاکہ اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ ان میں برا جانتے تھے، انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ ایک طرف 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور ایک طرف وہ لوگ جو شکار سے باز رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو بارہا سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن شکاریوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیوار پہ چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو سب کے سب بندر بن چکے تھے اور رشتہ داروں کو جانتے بھی تھے اور بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی، اور ان 12,000 لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے انہیں فرمایا ہو جاؤ بندر ددکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے نافرمان 12,000 لوگ بندر بن گئے، نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ پی سکتے تھے۔ 3 دن زندہ رہے اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور جو لوگ ان شکار کو دیکھ کر برا جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ تو پیارے دوستو، آج بات کرتے ہیں اس دور کے بندروں میں سے ان کی نسل میں سے بھی موجود ہیں یا آج انہیں نسل کے بندر موجود ہیں۔ پیارے دوستو، آج بات کرتے ہیں آج کے دور کے بندروں میں سے ان کی نسل میں سے بھی موجود ہیں یا آج انہی نسل کے بندر موجود ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے بندر کی نسل سے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس قوم پہ عذاب نازل کرتا ہے، شکلیں مس کرتا ہے، تو یہ عذاب ان پر ہوتا ہے جن پر ان عذاب نازل ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس پہ یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے بندروں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نافرمان لوگوں کو دنیا سے مٹا دیا۔